السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو ہمارا اسلام۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ذی الحج کی کچھ عبادات کے بارے میں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشرہ ذی الحج آ جائے تو عبادت کی کوشش کرو۔ ذی الحج کے عشرے کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی عطا فرمائی ہے، اور اس عشرے کی راتوں کو بھی وہی عزت دی ہے جو اس کے دنوں کو حاصل ہے۔ عشرہ کہتے ہیں 10 دنوں کو، اور عشرہ ذی الحج سے مراد ہے کہ ذی الحج کے مہینے کی پہلی 10 دنوں کے نوافل اور عبادات وغیرہ۔ اگر کوئی شخص اس عشرہ کی کسی رات کے آخری تہائی حصے میں 4 رکعتیں اس ترتیب سے پڑھے تو اس کو حج بیت اللہ اور روضہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ ان نوافل کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ، سورۃ فلق، سورۃ ناس ایک مرتبہ، اور سورۃ اخلاص 3 مرتبہ، اور آیت الکرسی بھی 3 مرتبہ پڑھے۔ نماز سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور یہ دعا پڑھیں: سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان ذی القدرت والملکوت، سبحان الحی الذی لا یموت، سبحان اللہ رب العباد والبلاد، والحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا علی کل حال، اللہ اکبر کبیرا، ربنا جل جلالہ وقدرتہ بکل مکان۔ یعنی اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک، بزرگ، جبروت کا اور قدرت کا مالک ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ ہمیشہ باقی رہے گا، اسے موت نہیں ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ مومن اور مشرک دونوں کا پالنے والا ہے، وہی بستیوں کا مالک ہے، ہر حال میں کثیر، پاکیزہ اور برکت والی حمد صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی بزرگی والا ہے، اور ہمارا رب بڑا بزرگ ہے، اس کی عظمت بہت بڑی ہے اور اس کی قدرت ہر جگہ ہے۔ اب اس دعا کے پڑھنے کے بعد جو چاہے وہ دعا کرے، اور اگر ایسی نماز ان 10 دنوں کی ہر رات کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا، اور اس کے ہر گناہ کو معاف کرے گا، اور پھر اس انسان سے کہا جائے گا کہ اب اپنے اعمال کو نئے سرے سے شروع کرو، یعنی اس کے جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے، اس کے تمام برائیوں کو مٹا دیا جائے گا، اور اس کے نیک اعمال کو پھر سے گنا جائے گا۔ اسی طرح اگر عرفہ کے دن کا روزہ رکھے اور عرفہ کی رات یعنی 9 ذی الحج کو بھی یہی نماز پڑھے اور یہی دعا کرے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ گڑ گڑا کر دعا مانگے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میں نے اس بندے کو بخش دیا اور حاجیوں میں اس کو شامل کر دیا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی اس عطا سے بے حد خوش ہوتے ہیں اور بندے کو خوشخبری دیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی 10 ذی الحج تک ہر رات وطروں کے بعد 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کوثر اور سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو مقام علیین میں داخل کرے گا، اور اس کے ہر بال کے بدلے میں 1000 نیکیاں لکھے گا، اور اس نے 1000 دینار صدقہ دینے کا ثواب پایا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ماہ ذی الحج کی پہلی رات نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھے، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 25 مرتبہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو بے شمار نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور جو کوئی ذی الحج کی پہلی شب سے لے کے 10ویں شب تک روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے، اور پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 15 مرتبہ، اور پھر دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ کا آخری رکوع 1 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 15 دفعہ پڑھے، تو اس نماز کے پڑھنے والے کے گناہ اگر ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں گے تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس کے گناہ معاف فرما کر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ اس کے علاوہ جو بندہ پہلی شب سے لے کے 10ویں شب تک روزانہ بعد نماز عشاء 2 رکعت نفل نماز اس طریقے سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کوثر 3 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس نماز کی عظمت کے سبب اس کے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں عطا فرما کر اس کی بے شمار برائیوں کو مٹا دے گا۔
اور جو شخص ذی الحج کی پہلی جمعرات کی رات کو عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کوثر 1 مرتبہ اور سورۃ اخلاص بھی 1 مرتبہ پڑھے، اور سچے دل سے اس نماز کا پڑھنے والا اپنی زندگی میں ہی جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا انشاءاللہ۔ اور جو کوئی جمعہ کے دن ذی الحج کے مہینے میں 6 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 15 مرتبہ پڑھے اور سلام کے بعد 10 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر نماز کی قبولیت اور اپنی گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس کی نماز پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف فرما کر اس انسان کو جنت میں داخل فرمائے گا انشاءاللہ۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔